حدیث استعینوا علی انجاء الحوائج بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ اپنی ضروریات کو چھپا کر کامیابی حاصل کرو کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی 3 سندیں ہیں۔ پہلی سند کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معجم الکبیر، معجم الاوسط اور معجم الصغیر میں ذکر کیا ہے، اور امام اکیلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الضعفاء میں، اور امام ابن عدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکامل میں ذکر کیا ہے۔ اس سند میں سعید بن سلام کذاب راوی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یذکر بوضع الحدیث، یہ حدیث گھٹتا تھا۔ اور دوسری سند کو امام ابن عدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکامل میں ذکر کیا ہے، اور اس سند میں حسین بن علوان کذاب راوی ہے۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کذاب ہے، اور امام ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یضع الحدیث، یہ حدیث گھٹتا تھا۔ اور تیسری سند کو امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اخبار اصبہان میں ذکر کیا ہے، اور اس سند میں عمر بن یحییٰ القرشی متروک الحدیث ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں ذکر کیا ہے، اور اس سند میں حسین الابرازی کذاب راوی ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب روضۃ العقلاء میں ذکر کیا ہے، اور اس سند میں سہل بن عبد الرحمن مجہول راوی ہے، اور محمد بن مطرف سے بیان کرنے میں منفرد ہے۔ تو محمد بن مطرف رحمہ اللہ مکثر راوی ہیں، اور ان سے اس طرح کے راوی کا تفرد قبول نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جب کبار ائمہ محدثین نے اس حدیث کو موضوع اور باطل قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوع من گھڑت قرار دیا ہے، اور فرمایا لیس لہ اصل، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث منکر، ھذا حدیث لا یعرف لہ اصل، یہ حدیث منکر ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امام اکیلی رحمہ اللہ نے اس کو سعید بن سلام کی منکرات کے اندر ذکر کیا ہے، اور فرماتے ہیں لا یتابع علیہ ولا یعرف الا بہ۔ اسی طرح امام ابن عدی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سعید بن سلام اور حسین بن علوان کی منکرات کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کیا ہے، اور اس کا ضعف واضح کیا ہے، اور فرمایا ہے ھذا حدیث لا یصح، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب الفوائد المجموعہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کے راویوں کا ضعف بیان کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو شیخ سلیمان بن ناصر الالوان حافظہ اللہ نے بھی منکر قرار دیا ہے، اور شیخ محدث عبداللہ السعد حافظہ اللہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث باطل ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ ائمہ نے اس کے موضوع ہونے کی صراحت کی ہے، اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دے دیا ہے۔